اس وقت ہم لوگ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے قریب کھڑے الحمدللہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی تھی، اور مسئلہ یہ ہے، ختم ظریفی یہ ہے کہ ٹرائل جج صاحب جو ہے وہ اچانک جنہوں نے مچل کے دینے تھے وہ اپنی پوزیشن پہ یا اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، اور رخکار بھی آج ایشو نہیں ہوا، لہٰذا آج جو ضمانت ہونی تھی وہ ہمیں نظر نہیں ہوتے ہوئی آج۔ اس سارے پروسیس کو میں کنڈیم کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے۔ بشریٰ بی بی صاحبہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کو توشہ خانہ کیس میں بغیر کسی وجہ کے ملوث کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، تو وہ بھی ایک بوگس توشہ خانہ کیس کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو صحیح مجرم ہے توشہ خانہ کے وہ آصف علی زرداری ہیں یا میاں محمد نواز شریف ہیں۔ انہوں نے گاڑیاں بھی ہضم کی ہیں، بہت سارا کچھ کیا ہے۔ جس شخص کے خلاف کچھ ہے نہیں ان کو جیل میں ایک فالس کیس میں ڈالا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے۔ یہ جج صاحبان کو ادھر ادھر کرنا، ان پہ پریشر ڈالنا، یہ کہنا کہ جی فوتگی پہ چلے گئے، دوسرا جج ڈیوٹی جج جو ہے وہ بھی غائب ہو جانا۔ ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے نام میں لیتا ہوتا ہوں، یہاں پہ میں نام لوں گا تو آپ کا یہ میڈیا کا چینل جو ہے وہ اس کو چلائے گا نہیں یا اس کو کٹ کرے گا، تو میں ان کو ہاجوج ماجوج کہہ دوں گا۔ وہ ہاجوج ماجوج کے کہنے پہ، ان کے دباؤ پہ وہ جج صاحبان بیٹھے نہیں ہیں، اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، اس کا جواب جس وقت کے لوگ دنیا جس طرح فانی ہے، ہر ایک شخص نے دنیا سے جانا ہے، انہوں نے اپنی قبروں میں رب العزت کو دینا ہوگا، ناانصافی کا جواب انہوں نے دینا ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے، جس بے بھونڈے طریقے سے کروائی گئی، نمبرز ان کے پورے کیے گئے، فلور آف دا ہاؤس میں میں نے کہا، آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 ہمارے اراکین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے، ان کے ساتھ ادھر ادھر غائب کر کے ان کو اس دن پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ لی گئی۔ جب میں نے اسپیکر صادق کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں، انہوں نے فلور بھی نہیں دیا۔ کل بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا اور وہ شواہد دیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، انہوں نے نیشنل اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے، ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے، اور میں نے کہا کہ سول کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ، اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 3 دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں۔ جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا، اس گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی لے لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہیے، کیا وہ رجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا۔ 1600 ہمارے لوگ 4 اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے ان کو غیر قانونی طور پہ، ہمارے وکلاء حضرات اس وقت کی عدالت میں موجود ہیں، پر جج صاحب نہیں ہے سیٹ پہ، وہ غائب ہو گئے۔
اور جو دوسرے جج صاحب نے ہیں وہ بھی غائب ہوئے ہیں، ٹرائل جج بھی غائب ہے اور FIA کے جج، دونوں جج صاحبان نہیں ہیں، اور جو ڈیوٹی جج ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہی تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سارے ساتھیوں کو اور پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے کہ جج صاحبان کو غائب کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو آپ غائب ہو جائیں. یہی مسئلہ ہے. اور دوسری چیز آپ نے CJ صاحب کی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزرو سیٹس کا جو کیس ہے اس کو ہم لوگ پرسو کریں گے. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ حق بنتا ہے. اور جو CJ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات انہوں نے جو کل کا ڈیسیجن کیا تھا، میں نے کل بھی ایک TV پروگرام پہ کہا تھا، توقع یہی تھی جاتے جاتے ضرور کوئی گند کریں گے، پر ابھی ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کافی اور ڈونٹس کھائیں. عمر ایوب صاحب، آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں جن میں تو پھر آپ جو آج باتیں کر رہے ہیں، میں 25 سال سے سیاست میں ہوں اور میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول پارلیمنٹ کے اندر وہ بدبودار ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی غلط ہے، اور یہ سارا جو آرکسٹریٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی دہائی اکائیوں کو کمزور کر رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ گڈھا پور نے کہا کہ نئی چیز اگر آتے ہیں تو باقاعدہ آپ لوگ احتجاج کریں گے. ہمارا احتجاج آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر ہے. ہمارا احتجاج جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شکیں آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا، عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس صاحب تعینات ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، آپ نے بھرپور جنگ لڑی کہ یہ ترمیم نہ ہو، لیکن وہ اب ہو چکی ہے. نئے چیف جسٹس کے سامنے آپ اپنے کیسز لے کے جائیں گے، ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آپ کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک جوڈیشل پروسیس ہے، ہم لوگ جج ہیں، وہ ہم لوگ اپنے جوڈیشری کو رسپیکٹ دیتے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جائیں گے جو بھی جج صاحبان ہوں گے اس کی کرسی کے سامنے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے کیس لینے کے لیے. اور یہاں پہ اسی اڈیالہ جیل میں آپ کی علیمہ صاحبہ بھی اس وقت جیل میں ہے، اور عظمیٰ صاحبہ بھی. وہ کس چیز میں جیل کاٹ رہی ہے؟ وہ بالکل معصوم ہے، ان کے خلاف کوئی ایسے چارجز نہیں. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم ان چیزوں کو ہم لوگ کرتے ہیں. جی وہ میں نے کہا. بہت شکریہ جناب. ہیں